سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-हामिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह ताला की हम्द बयान करने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر استراحت پر موجود نہ پایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے اللہ، میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، عفو درگزر کا طالب ہوں، مجھے اپنی طرف سے طاقت عطا فرما کہ میں ہمیشہ آپ کی حمد و ثنا کرتا رہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اتنا مفید ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی کے معاملات اس سے شروع کر لے تو وہ ہزارہا پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آلاموں سے اور بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور اسرار و رموز۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف شروع میں ہی کروا دوں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج ماہر تعلیم ہے، بزرگ شخصیت جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ مفتی محمد سعید رضوی صاحب، معروف عالم دین، اور تھوڑی دیر میں ہی مجھے ڈاکٹر مجاہد احمد نوجوان اسکالر جوائن کریں گے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کے فضائل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ام الکتاب اس کو کہا ہے اور ام القرآن بھی کہا ہے، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر آدمی دم کر لے تو زہر جو ہے اس سے بھی آدمی کو شفا مل جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایک جنگ میں جب آمنا سامنا ہوا کسی بڑے جرنیل سے، تو سیدنا خالد بن ولید کے وہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر اس کو کر رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اگر یہی بات ہے تو یہ شیشی میرے پاس ہے، اس کو آپ سونگھ کے دکھائیں، تو آدمی فوری مر جاتا، اور 1000 آدمی اس شیشی سے مر سکتا تھا۔ آپ نے وہ شیشی ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا اور اپنے حلق میں انڈیل لی۔ تو بسم اللہ کی برکت یہ تھی کہ وہ زہر نے ان پہ کوئی اثر مرتب نہیں کیا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں البتہ ان کی پیشانی پہ صرف پسینہ تھوڑا سا آیا تھا، جیسے کوئی تپش یا گرمی میں آدمی جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے پڑھنے سے مکھی بن جاتا ہے، بالکل مکھی جتنا ہو جاتا ہے، اور اس کو جس گھر میں پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی کام کرتے تھے تو بسم اللہ شریف پہلے پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کی برکات آپ نے فرمایا یہ سورۃ الشفا ہے، اور اہل معرفت کا کہنا یہ ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں، اور صحابہ کرام جو جنگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 313 تھی، اور ان کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 7 کا عدد بنتا ہے۔ اور میں نے اہل معرفت کی کتابوں میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو صحابہ کرام تھے وہ سورہ فاتحہ کے عامل تھے، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 کا عدد آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اہم ہے۔ 7 کعبۃ اللہ کے چکر ہیں، 7 صفا مروہ ہے، 7 آسمان ہیں، قوس قزح کے 7 رنگ ہیں، 7 بر اعظم ہیں، 7 جو ہیں سمندر ہیں دنیا میں، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور اسی طرح جو جنت کے دروازے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک دوزخ کا دروازہ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اور یہ جنت کی جو نہریں ہیں 4 ان کی کنجی ہے۔ اس کی تفصیلات تو میرے اسکالر آپ کے سامنے آج بیان کریں گے، وہ کون کون سی 4 نہریں ہیں، وہ کہاں سے نکلتی ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی چابی تھی، آپ نے جا کے ان نہروں کا جو اوریجن تھا اس کمرے کو کیسے کھولا تھا، اور وہ ان کے غلاموں کو قیامت میں نصیب ہوں گی۔ اسی طرح یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اس پورا اسلام، پورا دین آ جاتا ہے۔ اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں قیامت ہے، اس میں اعمال ہیں، اس میں دعا ہے، اس میں صلاۃ ہے، اور اس میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، زندگی کا لاہ عمل ہے پورا سورہ فاتحہ۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ سارے قرآن کا جو خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا با میں ہے، اور با کی اگر میں تفصیل لکھوں
سکوں، تو فرماتے تھے کہ 70 اونٹوں پر وہ سما جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب خان صاحب سے۔ جی خان صاحب، سورہ فاتحہ کے فضائل، اسرار اور رموز ایک کلزم پنہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم غازی صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ ہم جو قرآن اتار رہے ہیں اس میں شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک ایک حرف بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کے سین تک اپنے اندر یہ تینوں چیزیں رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے حقدار بھی ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو 104 کتابیں اور صحیفے دی ہیں۔ ان تمام تر کتابوں اور صحیفوں کا نچوڑ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کا سارا مضامین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ سورہ مبارکہ یہ جو اسے ام الکتاب یا ام القرآن اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کے تمام مضامین ان کا خلاصہ ہمیں سورہ فاتحہ کی صورت میں ملتا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ مبارکہ کو لے کر اس کی فضیلتوں، اس کے رموز و اسرار پر گفتگو کرنا شروع کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالمین نے جب ارواح پیدا کیں تو ان سے یہ اقرار نہیں لیا کہ الستو بِإِلَٰهِكُمْ، کیا میں تمہارا الہ نہیں، بلکہ فرمایا الستو بِرَبِّكُمْ۔ قبر میں انسان پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی اس سے جاتے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ من الہو کا، تیرا الہ کون ہے، بلکہ کہا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ اب اس سورہ فاتحہ کی پہلی بات تو یہی ہے کہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ حمد کی طرف اگر ہم آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تمام تعریفیں، کہ حمد کے اوپر الف لام جو ہے اس کے استیاب کا معنی، استغراق کا معنی، جنس کا معنی، جو بھی صورت ہے تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تعلیم، اس کی تلاوت کا حکم دے کر تبھی سبع مثانی کہا جاتا ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سبع مثانی اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بار بار دہرائی جاتی ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ 7 آیات 2 دفعہ نازل ہوئی۔ بعض محدثین نے تو یہ کہا کہ سورہ حجر سے پہلے سورہ فاتحہ جو ہے یہ اقرا سے بھی پہلے آئی ہوئی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں مکہ میں بھی نازل ہوئی، اس لیے سبع مثانی کے 2 بار نازل کردہ 7 آیات۔ اب 7 آیات میں بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی آیت مانتے ہیں، بعض جو ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم وہاں جا کر آیات کا وہ کرتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ فاتحہ کے ساتھ۔ پھر اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میم کو لام سے ملا دے
تو اس کے فوائد اور اس کی برکات اور دو چند ہو جاتی ہیں۔ مل حمدللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صوفیاء کے ہاں یہ بہت معمول ہے۔ جی ہاں جی اپنا مفتی صاحب، وہ مجھے دلچسپ بات لگی کہ ایک صحابی جو تھے وہ بھول گئے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی، اور بعد میں انہوں نے جب یاد آیا تو انہوں نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہی تم نے یہ پڑھا تو شیطان نے جو تمہارا کھایا تھا ساتھ وہ سارا اس نے اگل دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ خان صاحب نے بسم اللہ شریف کے اور سورۃ فاتحہ کے کچھ فضائل ابتدا میں بیان فرمائے، امام دہلوی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 قرآن پاک کے حصے، ایک سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 26، یعنی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا یہ، اور قل اللہم مالک الملک، یہ 4 جو حصے ہیں قرآن پاک کے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نازل فرمانے کا ارادہ کیا تو یہ چاروں اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے پاس بھیجے گا جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تیرے احکامات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور مجھے میری عزت کی قسم، میرے مرتبہ کی قسم اور میرے مقام کی قسم، جو تم چاروں کو پڑھے گا، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 26، فرمایا جو ان کو پڑھے گا تو میں اس پہ 4 انعام فرماؤں گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا، دوسرا فرمایا اس کو جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، سبحان اللہ۔ تیسرا فرمایا کہ روزانہ 70 مرتبہ اس بندے پر اپنی نظر رحمت فرماؤں گا، اور چوتھا فرمایا کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ یہ صرف ان کو ناظرہ پڑھنے کی برکت ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم ان کی مفاہیم پہ جائیں گے تو سورۃ فاتحہ کو اگر ہم دیکھیں، پورے قرآن پاک کا خلاصہ آپ نے بھی فرمایا، میں اس کو ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں کہ 4 بنیادی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں پورا قرآن پاک کا خلاصہ اگر نکالا جائے، اللہ کی الوہیت کا اعلان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی رسالت و نبوت کا اعلان، اور معاد و حشر جو برپا ہوگا، اور اس کے بعد عذاب و ثواب کا بیان۔ تو یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز ہی اس انداز سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا تذکرہ اس میں۔ آپ دیکھیے ایک بادشاہ، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، تشبیہ نہیں ہے، ایک بادشاہ خط لکھتا ہے اپنی رعایا کو، تو اس کے شروع میں کہتا ہے کہ میں راضی، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے رعایا کو یہ اندازہ ہو کہ بادشاہ ہم پہ خوش ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا مضمون بھی ہماری بہتری کے لیے ہوگا، اس میں خوشی ہے۔ تو اس کے پہلے الفاظ جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جب یہ رحمت والے الفاظ شروع میں آ گئے تو امت کو یہ آسانی مل گئی کہ اب اللہ جس پہلے کلام میں ہم سے مخاطب ہے اس میں اب اس کی رحمت کے تذکرے ہیں، اس کے کرم کے تذکرے ہیں۔ اور آپ پوری سورت غازی صاحب پڑھ کے دیکھیے، اور ناظرین کے لیے بھی بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ پوری سورت میں عذاب کا ذکر کہیں نہیں ہے، صرف رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم اللہ کی یہ دونوں صفات ہیں، اور اس میں ہمارے لیے یعنی وہ رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، جس کو ہم عام گفتگو میں سرگوشی کرنا کہتے ہیں۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہوگا اور اس سے فرمائے گا کہ تجھے تیرا وہ فلاں 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 گناہ یاد ہے؟ بندے کو گناہ یاد کروائے جائیں گے، صغیرہ گناہ۔ تو اب بندے کے سامنے ہر چیز ہوگی تو مکر تو نہیں سکے گا، کہے گا جی یا اللہ مجھے یاد ہے۔ فرمایا ہم نے تیرے سارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی ہے، اور ہر گناہ کے بدلے میں تجھے نیکی عطا فرمائی ہے۔ تو جب یہ اس کو بشارت ملے گی نا تو بندہ کہے گا یا اللہ ایک عرض کرنی تھی، تو اللہ فرمائے گا کیا؟ کہتا یا اللہ وہ میرے بڑے بڑے گناہ نہیں نظر آ رہے یہاں پہ، یعنی ان کے بدلے میں مجھے اجر دیا جائے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے حضور نے اتنا تبسم فرمایا، اتنا تبسم فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ کے نواجز مبارک جو تھے وہ ظاہر ہو گئے کہ بندہ کس قدر نیکیاں لینے کے لیے وہاں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے اور نیکیاں مل جائیں، اور نیکیاں مل جائیں۔ تو یہ صرف اس کی رحمت کا صدقہ ہے، کوئی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے پھر آگے کیا، یعنی بڑے گناہوں کا کیا بنے گا پھر آگے کیا؟ اس پر یعنی اللہ اس بندے نے یہ عرض کیا نا کہ جیسے مجھے چھوٹے گناہوں کے بدلے نیکیاں ملی ہیں، اللہ نے بڑوں کے بدلے جو میرے بڑے بڑے گناہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، ان کے بدلے مجھے نیکیاں ملنی چاہیے تھی۔ تو اس بات سے سرکار مسکرائے، یعنی بندہ اللہ سے کیسے انداز میں مانگنے کی کوشش، اگلا حصہ نہیں اتنا ہی ہے۔ یہاں حدیث مکمل بڑے بھی معافی ہوں گے کہ نہیں ہوگی؟ نہیں وہ تو معاف ہو گیا نا جی،
یعنی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بندہ ہر گناہ کا اعتراف کر لے گا نا تو اعتراف کروایا جائے گا صغیرہ گناہوں کا. وہی میں کہہ رہا ہوں بڑوں کا کیا بنے گا؟ بڑوں کا معاف تو سارے ہو گئے نا جی, معاف تو ہو گئے سارے, بخش دیا گیا. فرمایا سترتھا, میں نے اس پر پردہ بھی ڈال دیا, معاف بھی کر دیا. اب وہ بڑے گناہوں کے بدلے اور نیکیاں چاہ رہا ہوگا کہ جیسے ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں مجھے نیکیاں ملیں تو کہے گا یا اللہ وہ میرے بڑے بڑے گناہ نہیں نظر آ رہے, یعنی ان کے بدلے میں مجھے ٹھیک ہے. یہ مجاہد سے پوچھتے ہیں اس صاحب کا. جی اچھا جی, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو تحقیق تھی اس میں تو 315 صاحبان کتاب سے, انبیاء میں سے, اور بعض کتابوں میں ہے کہ 100 صحائف نازل ہوئے. 100 صحائف کا خلاصہ 4 کتابوں میں ہے, تورات, زبور, انجیل و قرآن. اور پھر ان سب چاروں کتابوں کا جو خلاصہ تھا وہ قرآن حکیم میں آ گیا. قرآن حکیم کا جوہر جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا. سورہ فاتحہ کا بسم اللہ شریف میں آ گیا. جی, تو بسم اللہ شریف کے اندر آ گیا اور سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا, اور یہ اگر 7 دفعہ غالباً پڑھا جائے تو پورا قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اس طرح کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی عظمت, فضیلت اور اس کی شان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں بھی کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے, اسی لیے ام القرآن کہا گیا. ٹھیک, ام القرآن یعنی قرآن, ام الکتاب بھی کہا گیا. قرآن کی اصل مطلب سارے قرآن کے مطالب, مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں. یوں سمجھ لیجئے جیسے بیج ہوتا ہے تو بیج کے اندر جو ہے پورا درخت موجود ہوتا ہے, اس کا پھل بھی, شگوفے بھی, سارے جو ہے یہ مسئلہ اور زیادہ جی حل ہو گیا. جی ایسے ہی ہے جی, قرآن شریف کی بہت کچھ آ جاتا ہے. سورہ فاتحہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے جی. تو اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو قول مبارک ہے کہ میں چاہوں تو 70 اونٹوں کو بھر دوں. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت علی کے پاس اصل میں جو ہے نا وہ بڑی پاورفل چپ ہے. جی جی, ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے سائز کی چپ ہوتی ہے, اس کی طاقت کم ہوتی ہے. یہ جتنے بھی ہمارے علماء ہوں, جتنے بھی ہوں, لیکن جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں, جو اہل معرفت ہوتے ہیں, اور ان کے سردار سیدنا علی المرتضیٰ مدینۃ العلم یا خلفائے راشدین, ان کو جو, اور عبداللہ بن مسعود جیسے جو صحابی ہوں, تو ان کے پاس, تو حضرت علی کے پاس بہت پاورفل چھوٹی سی چپ, اتنی سی, اس میں سارا کچھ. قرآنی علوم کے حوالے سے تو ظاہر ہے آپ کا خاصہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ سارے جو علوم ہیں سورہ فاتحہ میں, اور فاتحہ کے بسم اللہ میں جو باب مدینۃ العلم جو ہوئے, اور اس کا آپ نے اپنے آپ کو نقطہ قرار دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے فرمایا کہ 70 اونٹ بھر دوں, اس کی جو تشریح فرمائی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حساب لگایا گیا تقریباً 25 لاکھ جز سے زیادہ بنتے ہیں. کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں چاہوں تو 25 لاکھ اجزاء مطلب جو والیوم ہیں, کتابیں ہیں, وہ اونٹوں سے بھر دوں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ کر. اور یہ وہ صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اہتمام فرما کر صحابہ کو بلا کر اس کو سکھاتے تھے اور اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. حضرت ابو سعید, آپ نے ان کو آواز دی تو وہ کچھ دیر کے بعد آئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, ابو سعید بن مالا, اچھا بن مالا, ہاں ٹھیک. تو وہ کچھ دیر بعد آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر سے آنے کا سبب پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. آپ نے فرمایا اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, یہ فرمان نہیں سنا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آپ نے یاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک عظیم الشان سورت سکھاؤں. اور وہ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ فاتحہ سکھائی. اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل امین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ایک آواز پیدا ہوئی. تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز ایک فرشتے کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سبب یہ ہے کہ ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہے آپ کو 2 نور عطا کرے, ایک سورہ فاتحہ کا نور ہے اور ایک جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے. اور یہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی پہ سورہ فاتحہ کو یہ عطا نہیں, یہ بہت بڑا تحفہ ہے خاص, اور اس پہ فخر کیا. اچھا وہ جو میں نے ابو سعید کا نام لیا نا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ سانپ کے کاٹے کا سورہ فاتحہ وہ 30 بکریوں والا واقعہ, وہ بھی آپ سنائیے گا. سورۃ الشفاء بھی اس کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے, اور اس کی 7 جو ہیں آیات ہیں, اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. یہ بات تفسیر کبیر میں یہ بھی ہو چکی. اس کے علاوہ جو الحمدللہ کی طرف آتے ہیں کہ اس میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ایک حرف پڑھتے جاؤ اور جنت کے ایک ایک دروازے کو اپنے نام کرتے جاؤ, یعنی اللہ تعالیٰ جنت سے آپ جس دروازے سے چاہیں گے آپ کو اس میں داخل فرما دے گا.
اور الحمدللہ رب العالمین جو اس کا آغاز ہو رہا ہے اسی پہ ہم غور کر لیں. آج ہمارا قبلہ المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو کتاب ہدایت کے طور پر نہیں دیکھتے. 2 قرآن پاک پڑھ لیے یہ بھی باعث ثواب ہے, پڑھنا چاہیے, لیکن اس کے بعد جو اگلی منزل ہے اس کے ترجمے پہ غور کرنا, تو اسی پہ ہم اگر غور کر لیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے, جہانوں کا رب ہے. تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنی چاہیے. اور ایک واقعہ بھی یاد آ گیا, اس میں احتیاط بھی چاہیے. حضرت سری سکتی کا واقعہ کہ کسی نے ان کو بتایا کہ جی بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی اور ساری دکانیں جل گئی, آپ کی دکان محفوظ رہی. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ الحمدللہ کہا اور پھر 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں, کیونکہ الحمدللہ میں نے ایسے موقع پہ کہہ دیا کہ میں اپنے بھائیوں کے نقصان کو میں نے چھوٹا سمجھا اور اپنے فائدے کو بڑا سمجھا اور الحمدللہ کہہ دیا. تو یعنی اس میں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جب اللہ کی تعریف کریں اس کے بھی علماء نے آداب بتائے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ جو ہے کہ شیطان 2 ملے آپس میں, تو ایک جو تھا وہ بڑا تر و تازہ تھا. انہوں نے کہا تمہارا کیا حال ہے, یہ حدیث پاک میں ہے. جی بالکل. تو اس نے کہا جی میں تو جس گھر میں وہاں کوئی بسم اللہ کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. دوسرا ملا وہ بڑا ہی کمزور تھا. انہوں نے کہا کیا بات ہے, اس نے کہا بھوکا مر گیا ہوں. وہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھتے. بالکل یہی بات ہے نا جی کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے. آپ نے وہ روایت شروع میں وہ مکھی والی بھی بیان کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آغاز ہے ہر کام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر کام لباس پہنتے ہوئے, جوتا پہنتے ہوئے, جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنگھی کرتے ہوئے, پانی پیتے, کھانا کھاتے, حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ رات آپ سوتے وقت جب چراغ بجھائیں یعنی لائٹ آف کریں تو بھی بسم اللہ پڑھیں. جی وہ 4 نہروں والی ہے بات ذہن میں آپ کے کہ جو 4 نہریں قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا معراج کی رات, تو وہاں آپ نے دیکھا کہ 4 نہریں ہیں, دودھ کی ہے, شہد کی ہے, پانی کی چل رہی ہے اور شراب طہورہ کی جس میں نشہ نہیں ہوتا, وہ چاروں چل رہی ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کدھر جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ہوگا نا جو جام پلایا جائے گا اس دن قیامت کے دن, کیا جی حوض کوثر ہوگا, حوض کوثر میں جاتی ہے. آپ نے فرمایا اوریجن کدھر ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں, ایک فرشتہ ہے وہ بتا سکتا ہے. فرشتے کو بلایا گیا, وہ آپ ان کو لے گیا اور وہاں گئے جب تو ایک دروازہ تھا اور وہ بڑا خوبصورت. تو اس نے کہا جی کنجی میرے پاس نہیں ہے. فرشتے نے کہا تو اس کی کنجی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ کھل گیا. تو یہ یعنی اس کی بنیاد ہے کہ یہ کنجی ہے. ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے ہی. اچھا اس میں یہ بھی ہم دیکھیں کہ اس کے بعد جو آیات ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو سورہ فاتحہ نے ہمیں یہ بھی تصور دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ مشرکین اور اہل اسلام کا فرق یہی تھا. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں یہ جو ایّا کا لفظ آیا ہے یہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو صوفیہ کرام نے بھی اس پہ لکھا کہ ایّا کا اس لیے پہلے آیا کہ اصل عبادت کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, اس لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے کیا, عبادت عابد اس سے زیادہ جو اہمیت ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے. اور دوسری بات نعبدو جمع کا صیغہ آیا, اس پہ بھی مفسرین کرام نے کلام فرمایا کہ نعبدو اس میں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں, کہنا تو یہ چاہیے تھا
کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں اجتماعیت کا شعور دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے قائم کرنا چاہیے. اور دوسرا, جب انسان کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو ایک اور تصور یہاں پہ مل رہا ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. اے اللہ میری عبادت تو ناقص ہے, میں تو کچھ نہیں ہوں, تیرے دربار کے آداب بجا لا رہا ہوں, لیکن ہم تیری عبادت کرتے ہیں, جن مقربین نے تیری عبادت کی ہے ان کے صدقے میری بھی جو عبادت ہے وہ قبول کر لے. الذین انعمت علیہم, یہ سیرت کی روشنی یہاں پہ ساری بتا دیا. اہدنا یہاں پہ بھی آیا, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا تو دیا ہے, اب دعا کی جا رہی ہے کہ راستے کا ہمیں شعور ہے, دکھا دیا گیا, اب اس راستے پر چلانا بھی تیرا کام ہے. اور وہ دکھا جو تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے غلاموں کا راستہ. اور صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی حاضر خدمت تھے, کہ آپ نے مختلف خطوط کھینچے اور پھر ایک خط کھینچا اور اس خط کا رخ جو ہے اپنی طرف تھا لکیر, اور فرمایا ھذا صراطی مستقیم, یہ ہے صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم جو ہے شارٹیسٹ راستہ ہے, جی شارٹیسٹ بالکل پاسبل راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو لفظ آیا ہے قبلہ غازی صاحب قرآن پاک میں, یہ ہمیشہ واحد استعمال ہوا ہے. صراط مستقیم کی ڈیفینیشن پتہ ہے نا آپ کو, کہ دو نقطوں کو ملانے والا قریب ترین جو ہوتا ہے راستہ, اس کو صراط مستقیم. اور باقی جو سبیل کا لفظ بھی آیا ہے قرآن پاک میں, اور اس کی جمع بھی آئی ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرے ہم اسے راستے دکھا دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مختلف راستے ہیں جو صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں. یہ جو قادری, چشتی, سہروردی, نقشبندی, یہ سارے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, اور ان سب کا رخ جو ہے صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. اور جب راستہ ہوتا ہے, میں نے اگلے دن کہا تھا کہ یہ جو ہے نا باب جبریل کا, یہ روحانی پنجند ہے. واہ سبحان اللہ, واہ سارے روحانی چشمے دنیا میں جہاں جہاں سے آتے ہیں وہی جا کے گرتے ہیں. جی, اور اس میں یہ اشارہ بھی یہ بھی کیا گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سارے راستے, یہ چھوٹی چھوٹی ساری نہریں جو ہیں یہ بحر مصطفیٰ میں آ رہی ہیں, اور ظاہر ہے راستہ ہے تو راستہ کسی منزل کی طرف جاتا ہے, اور وہ منزل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اب مزید اس کی وضاحت کی گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا, ہمیں ان کا ساتھ مل جائے. کیونکہ اگر بندہ راستے پر اکیلا چلتا ہے تو شیطان نے تو باقاعدہ کہا تھا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ ساری کیٹیگریز, جی بالکل 4 کیٹیگریز بالخصوص یہاں بیان کی گئی ہیں. اور اولئک حسن رفیقہ کا جب آ گیا تو پھر سارے کیٹیگریز آ گئی. بالکل آ گئے. تو 4 یعنی یہ انعام یافتگان کی 4 اقسام یہاں بیان کی گئی ہیں. اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر بھی ہم ان کا راستہ تلاش کر رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. ان کا ذکر آ گیا, ان کا ذکر آ گیا. تو وہ جو ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو یہی تو سمجھنے والی بات ہے. یہ تو قرآن کی نفی کا کر دی. وہ گھڑے ہوئے عقائد اور ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے, وہ یہ ہیں کہ آپ ان کے پاکیزہ بندوں کا کردار تلاش کرتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد, جب آدمی یہ پڑھتا ہے تو تصور میں کون آتا ہے, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, یہی ہے میرا خیال ہے اس کا حضور مطلب. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی پر واضح کر دیا ہے کہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. اب اگر کوئی امتی ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ تصور نہ کرے کہ میرے نبی نے ہاتھ کیسے اٹھائے, اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. وہ امام غزالی کیا کہتے ہیں کہ جب آپ تشہد میں بیٹھو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب کے اندر محسوس کرو, یہی لفظ ہے. اور حضرت شیخ نبی علیہ السلام, نہیں ذرا پڑھ دیں دوبارہ, فی قلبک النبی علیہ السلام, اپنے دل میں حضور کو حاضر جان, اور پھر ثم سلم, پھر سلام کر. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی بڑی بات لکھی. جی ارشاد. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھ کر آیات ملا کر نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں آتے ہیں, اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے.
فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں ہوا تو کم از کم یہ تصور تو کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے یہ مراحل طے کرتے ہوئے تشہد میں آتے ہیں تو بندہ نمازی کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے نبی علیہ السلام کو موجود پا کر زبان سے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ نصیب جس کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرامت کے رکاب میں پاؤں رکھتے اور پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، وہ تعجب کے طور پر اپنے اوپر قیاس کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں قرآن میں یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت سلیمان کا صحابی پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت لائے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے والے، قرآن کریم کے قاری، جن کے پاس وہ تو تھی نا تورات، یہ ہے قرآن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب، تورات جو تھی اس کا سائز بہت بڑا تھا جی، وہ تختیوں میں باندھی ہوئی تھی، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گٹھڑی، بہت ساری گٹھڑی باندھ کے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس میں سے بہت سارے احکامات اٹھا بھی لیے گئے تھے۔ اور سورہ فاتحہ اتنی سی ہے بظاہر۔ اچھا، میں نام تو نہیں لیتا، ایک مذہب جو ہے نا انہوں نے اس مذہب میں سورہ فاتحہ کے مقابلے میں ان کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سورہ فاتحہ ہے، ہمارے ہاں دعائے شیمہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے کچھ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جی جی جی، وہ پہلے بھی ایک مرتبہ پہلے بھی شاید میں نے ذکر ہوا تھا۔ او لارڈ thanks that he has not made me a woman۔ ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ اب ان کی تعلیمات لے کے ہمیں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں۔ آپ ادھر جائیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس کو کتاب ہدایت کے طور پر لینا چاہیے۔ ہمیں گھروں میں، کیونکہ اب بدقسمتی سے تعلیمی اداروں میں تو وہ معیار نہیں رہا کہ قرآن سمجھایا جائے، یا اب بڑی کوششیں اور بھی ہو رہی ہیں، بڑی تکلیف ہے ان باتوں کی۔ بہرحال تو اب ہمیں گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے، اور بڑے آسان، اب آج کل آسانیاں بہت ہو گئی ہیں، ایون کہ موبائل میں ایسی ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بڑی آسانی کے ساتھ قرآن سمجھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ سبع قرات اویلیبل ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تو جب چاروں طرف سے اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں گھٹن پیدا کر دی جائے اسلام کے لیے، تو ہمیں اپنے گھروں سے یہ انقلاب برپا کرنا ہے، قرآن کا انقلاب، ہدایت کا انقلاب، کہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی کیا منشا ہے، ہم نے کیسے پوری کرنی ہے، تو وہ ایسے ہی سمجھ آئے گی جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ بلکہ اس بات کو میں تھوڑا اور بڑھاؤں گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر قرآن فہمی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حروف کے رموز و اسرار کو کس طرح جانتے تھے کہ جب ان کو قیصر روم نے لکھا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر بند کی اور وہ اس کو بھجوا دی۔ جب وہ سر پر رکھتا تو اس کا سر ٹھیک رہتا، اور جب بھی وہ سر سے اس کو اتار کر کہیں رکھتا تو پھر درد شروع ہو جاتا۔
تو اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جب اس ٹوپی کو میں سر پر رکھتا ہوں تو میرا سر درد کافور ہو جاتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس ٹوپی میں، تو یہ اسرار و رموز. اپنا ڈاکٹر مجاہد، وہ فرعون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پہ عذاب نازل کرو، تو وہ اس کے محل پہ عذاب آواز آئی کہ نہیں، اسے محل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اس کے محل پہ نہیں ہے، اس لیے وہ پھر جب دریا پار کر رہا تھا تو وہاں پہ جی ظاہر ہے جی اس کے ساتھ ہوا. قرآن کریم کی ہر آیت کی کاش مولانا عنایت اللہ سانگلہ ہل والے کے میں الفاظ دہرا سکتا. جی تو جی اس میں قبلہ غازی صاحب جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی درس ہدایت اور کتاب ہدایت کے حوالے سے، تو اس میں دیکھیے کہ رب العالمین جو لفظ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے. اگر ہم اسی ایک بات پر ایمان لے آئیں حقیقی معنوں میں تو پھر رزق حرام کے سارے دروازے تو بند ہو جائیں. جب ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو کہ وہ رازق ہے ہمارا، وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، وہ پالنے والا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کی جو سورہ فاتحہ میں اگر ہم دیکھا جائے تو 12 صفات ذکر ہوئی ہیں. ہر ایک آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفات ہیں، اور اسی طرح اس کے سامنے بندے کی بھی 12 صفات ہی ذکر ہوئی ہیں. تو سورہ فاتحہ میں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کے رنگ میں رنگنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں کہا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے شخص تو اللہ رب العزت سے بدگمانی کیوں کرتا ہے اور رزق پر متوجہ ہو کر رازق سے منہ کیوں موڑتا ہے؟ رزق اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اپنے رازق کو بھول جاتا ہے. وہ تجھے تلاش کر رہا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ تجھے تلاش کر رہا ہے. وہ فارسی کے جو الفاظ گبر و ترسا وظیفہ خورداری، کہ وہ تو جو ہے مجوسی اور باقی جو جتنے بھی مذاہب ہیں جو اس کو نہیں صحیح طور پہ مانتے، حقیقی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے. تو اس کا اپنا ہے اور تو رزق کے پیچھے جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا اور اس کی بارگاہ کو تو نے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جو رحمان الرحیم ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کی کتنی زیادہ وسعت ہے. تو رحمان رحیم کا تو بڑا فرق مفسرین کرام نے مختلف حوالوں سے بتایا ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں جو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ وہ رب ہے، اب فرمایا رحمان ہے، پھر فرمایا رحیم ہے. تو اس کی مطلب ربوبیت کے 2 جہتیں آ گئیں. رحمان وہ ہے، اس کی رحمت تب ہے جب وہ تربیت فرما رہا ہے، اور جب اس تربیت میں کمال آ گیا، انسان کمال پر پہنچ گیا، اس کمال کی حفاظت کرنا یہ جو ہے رحیمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں کمال عطا بھی فرماتا ہے اور انسان کے کمال کی حفاظت بھی کرتا ہے. اسی لیے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں اللہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تیرے آگے جھک رہے ہیں اور اب اس کو کمال تک تم نے پہنچانا ہے، اور ہم اس عبادت پر تیری مدد مانگ رہے ہیں کہ تیری مدد کے بغیر اور تیری توفیق کے بغیر یہ عبادت مکمل نہیں. اور حضرت سفیان ثوری جب پڑھتے تو رویا کرتے تھے. وہ کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق میرا عمل نہ ہو. اللہ فرمائے تو کہہ رہا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو اپنے نفس کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو شہرت کے لیے عبادت کر رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے. تو میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے تو یہ پریشانی ہوتی ہے جب میں یہ آیتیں جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں. وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انور پہ حاضری دے رہے تھے تو ان کی آواز بلند ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم نے آ کے ذرا ان کو بلایا باہر اور ان کا تم کیا کر رہے ہو، کتنی آواز تمہاری بلند ہو رہی ہے اور تم رو رہے ہو اتنا اونچی اونچی. تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پاک یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ریا ہے، چھوٹی سی ریا بھی دین کے معاملے میں یہ شرک ہے، اور ان شرک لظلم العظیم. اور دوسرا یاد آیا کہ ارشاد پاک ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد ظننتہ بالحرب. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی ریا کا پہلو نہ ہو، اس بات سے خوف آیا. ذرا سا ریا بھی جو ہے وہ شرک ہے. عزیز محدث دہلوی کا قول مجھے یاد آ گیا، یہ باری ساری گفتگو کا خلاصہ ہو جائے گا. وہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں تفسیر عزیزی میں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے قوائے باطن کو اور اعضائے ظاہر کو اللہ رب العزت کی رضا کے تابع رکھنا عبادت ہے. واہ واہ واہ، زندگی یہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. سورۃ الفاتحہ کی یہ فضیلت کا نسخہ ہے جی. اگر کوئی شخص آسیب میں مبتلا ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات مل جائے گی. یقین کامل ناظرین کرام، یہ جو بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہیں، کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ، تو اصل بات یہ ہے کہ جن کو یقین کامل ہوتا ہے ان کو شفا مل جاتی ہے. اس کا بڑا تعلق ہے یقین سے.
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے بد سلوکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔